جی سر، جہیز کے متعلق کچھ مختصر بتائیے گا۔ جی آفتاب بھائی بہت اہم سوال کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد مبارک ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو میرا محبوب تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور تمہارے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے بہت سارے معاشرتی مسائل جو ہمیں درپیش ہیں، اس کی وجہ ہمارا ان اصولوں کے خلاف جانا ہے کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے خلاف گئے ہیں، یا آپ نے جو کرنے کا حکم دیا ہم نے اس کو نہ کیا، اور جس سے منع کیا اس سے ہم نہ رکے، تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوئے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارا یہ جہیز کا بھی ہے کہ جب ہم نے اسے نکاح کے ساتھ ایک جزو لا ینفک کے طور پہ قائم کر لیا اور تصور کر لیا کہ اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو تب سے یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کی وجہ سے ہی معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی مسلمان بہنیں، مسلمان خواتین مستورات جو بغیر شادی نکاح کے ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی، لیکن ابھی تک وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شادی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ اور جب شادی ممکن نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھدار ہیں، اور جتنے بھی احباب میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں یقین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک عورت جب نکاح کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہے، گھر آباد کرتی ہے، تو کتنے سارے مسائل کا حل ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر کسی عورت کا معاشرے میں نکاح نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں کتنی جنم لیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے پہ سنجیدہ ہو کے سوچیں۔ ہمارے احکام بالا اور تمام اہل علم، علماء کرام اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں، سب کو اس پہ جو ہے وہ سوچ بچار کرنی چاہیے، اور اس جیسی لعنت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پیش آنے والے معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ سر، اس میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق جو لمٹ شرع نے بتائی ہے اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے منتخب کر لیا جائے اور طے کر لیا جائے کہ جہیز جو ہے اس کے اندر کون سی چیز ضروری چیز شامل ہے اور کون سی غیر ضروری چیز اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور علماء کرام باقاعدہ اس پہ درس کا سلسلہ جاری کریں، اپنے خطابات میں، اپنی گفتگو میں، انفرادی یا اجتماعی جتنے بھی ان کے سلسلے ہوتے ہیں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد اور نصیحت کرنے کے، اس کے اندر لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں اس بات کے اوپر، اور لوگوں کو اہمیت بتلائیں کہ اس جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اپنے لیے کتنے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ سر، کیا اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے حکومتی سطح پر؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی ہوگی تو علماء کرام بھی اپنی گفتگو کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم جس معاشرے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ٹوٹلی مادیت پرستی کا یہ دور ہے اور ہم تمام مادہ پرست ہو چکے ہیں، تو مادیت کے اندر جب مادیت ہم سب میں رچ بس چکی ہے، تو اس وجہ سے ہم جب تک کوئی قانون اس پہ وضع نہ کیا جائے اور قانون بھی ایسا ہو کہ اس پہ عمل درآمد کی بھی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جائے، قانون پہ عمل کروایا جائے، تو اسی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ محض گفتگو سے یا صرف ایک لاؤڈ کے ذریعے یا اپنی آواز کے ذریعے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ قانون کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بہت شکریہ سر۔